أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. مجھے عزیز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین جو عظیم احسان ہے امت مسلمہ بتا جی قرآن کریم جے صورت میں اساں کے عظیم تحفو عطا کیو ہے. یہ قرآن جتے اللہ رب العالمین جے طرف کا لازوال موجزو ہے، اتے دستور حیات ہے، منشور حیات باہی. ان دنیا کے اندر ہر شے مخلوق ہے، چاہے انبیاء ہوجن، فرشتہ ہوجن، حتیٰ کہ عرش کرسی و مخلوق ہے، لیکن یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ جو صفت ہے، یہ قرآن اللہ جو صفت ہے، انہوں قرآن کا علاوہ جے کہ بھی شیوان سے سب مخلوق ہے. یہ قرآن خیر جو سرچشمہ ہے، جہر نمونے جو خیر اسی ان قرآن کا غرند اسی یہ قرآن ایسا بھی عطا کرو. یہ قرآن اللہ رب العالمین کے طرف کا عظیم مضبوط رسی ہے، اللہ رب العالمین کے طرف کا معجزہ ہے. ہنجا عجائبات کرے ختم کون تھیندا، پڑھندڑ کرے ان کا تھک جندا کون. یہ اللہ رب العالمین کے طرف کا واضح نور روشنی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کے طرف کا واضح نور ہے. بے بقام کے اللہ تعالیٰ فرمائے تو فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تو اللہ تعالیٰ جی ذات تے ایمان آنیو، اے اللہ کے رسول تے اے جے کو نور اسا نازل کرو ان تے ایمان آنیو. پر افسوس سا بدقسمتی اسا مسلمانن ان قرآن کریم کے صرف پنج ذاتی مقصد ذاتی مفادات خاطر محدود کرے شریعہ ہے. اسا ان قرآن کریم کے استعمال کرنا آئیوں جلے قسم کھانے کی ضرورت پہ ترے ہی جو قسم کھانے آئیوں ان قرآن کریم کے گھرن میں اسا سجائے شریعہ تا تو برکتوں نازل تھی نا سانے گھرن میں. ان قرآن کریم کا تعبیر اٹھائے کرے اساں پنے گردنے وچن میں بتائیں، لیکن یہ قرآن مقصد خاطر کون آئے ہے. اگرچہ ان قرآن میں شفا آئے، لیکن قرآن کریم کے نزول جو حقیقی مقصد صرف ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین چلا ہدایت ہے. ہاں اسی غور کروں اسا ہم قرآن کریم میں ہدایت رہنمائی حاصل کیوں ہے یا نہ. اگر ایسا کیوں ہے تو ایسا خوش نصیب آئیوں متقین جس صفت میں آئیوں. اگر ایسا ہم قرآن کریم میں ہدایت حاصل کون کیوں ہے تب وہ پنجے نفس جو جائز ہو وٹھن گوجے پنجے ضمیر جو جائز ہو وٹھن گوجے. یہ قرآن اللہ رب العالمین کے طرف کا رحمتن کے نزول جو سبب ہے. اللہ رب العالمین جو رحمت و مسن دیوں جدے قرآن کریم کی تلاوت کی مجھے قرآن کریم کے پڑھے مجھے. فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ رب العالمین سورہ الرحمن کی پہلی آیت میں رحمت تذکروں کہو. اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان نہ ہے، ان کی رحمت جو اولین تقاضا ہی ہے علم القرآن، انہوں قرآن کریم کی تعلیم نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو خلق الانسان، اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا کیوں ہے. اب تے فرمائے تو علمہ البیان، اے ہونے کے گل ہیں جی صلاحیت سے نوازی. ہاں وقتی طور پہ ہوں اتنی انہاں آیت جی ترتیب تے ذرا غور کریوں. رب العالمین کتنے قدر عمدہ ترتیب ان آیتوں میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ دے نالن میں عظیم چوٹی اور نالو رحمان ہے. اللہ تعالیٰ سب نے کہا پنجے عظیم چوٹی والے اعلیٰ ترین نعرے جو ذکر کیو الرحمن. اب تے اللہ تعالیٰ جے کہ
سکھایا ان تمام علومن میں تمام علمن میں اعلیٰ ترین علم قرآن کریم جو علم ہے انہیں جو ذکر کریں ان کا بعد میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقاً میں اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق پیدائش جو ذکر کرے انسان کی تخلیق کا بعد میں انسان کی صلاحیت میں اعلیٰ ترین صلاحیت جے کا اللہ رب العالمین گاہن کی صلاحیت دینی ہے انہیں جو ذکر کریں یہ سب شیوں یہ سب اللہ تعالیٰ جو صفت و اعلیٰ بیان کریں یہ سب ایک جواب کے انتظار میں ہیں وہ جواب چھائے اللہ تعالیٰ اصلا کے گاہن کی صلاحیت انلہ دینی ہے جو اسی کہانی میں قصہ بیان کریں وہ وکالت کریں گاہن میں ہوشیاری دکھا رہے ہو نہ بلکہ ان صلاحیت کے رب العالمین جو قرآن کی تعلیم میں علم القرآن میں صرف کرے ہوں جنہیں ایسا این قدا سے رب العالمین کی قرآن کی تعلیم حاصل قدا سے ترے تمام مخلوق کرنا ایسا اعلیٰ ترین مخلوق بن جی ویندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی روایت سائن آیتن کے اسی سچے ثبوتا فرمائندہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کام سمنے کا بہترین انسان وہ ہے جب قرآن کریم کی تعلیم خود حاصل کرے پانچ وہ قرآن پڑھیں بھی ان کے پڑھائے وہ اعلیٰ ترین انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے انہیں جو ذکر اللہ تعالیٰ آئیتے کرو ہے لیکن جنہیں قرآن کے پٹھلے شرین داسیں قرآن کریم کی تعلیم میں روگردانی کا داسیں قرآن کریم کے چھلے نہیں داسیں انہیں مطابق زندگی کون گزاری داسیں انہیں کی امیت کون نہیں داسیں انہیں معلوم جو مثال اللہ تعالیٰ حقیر مخلوق کتے سے بیان کرے فرمائے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اللہ رب العالمین پہلے پیغمبر کے حکم نے نو اے مجھے نبی علیہ السلام انہیں معلوم کے انہوں معلوم جو تذکر کرے خدا جی کہ ایسا پنجے آیتن سا نوازی ہو جی کہ ایسا قرآن کریم اے پنجے آیتن جو تعلیم نہیں علم نے نو سی لیکن ہن جنہیں آسان جی آیتن جو قدر کون کرے ہو اگر انہیں مطابق زندگی گزارے اسی انہیں کہ رفعتوں بلند مقام عطا کروں گا لیکن جنہیں انہیں اساں جے آیتوں کے پٹھن پٹھیاں اچھلائے کرے شیطان جے چاہے مطابق زندگی گزارے فمثلہ کمثل الکلب انہیں مانگو جو مثال کتے کی مثال ہے انہیں اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات قرار دنوا کیک ہے جے کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے قرآن کریم کے پڑھے تو پڑھائے تو انہیں مطابق زندگی گزارے تو لیکن جنہیں کوئی انسان جے کو اشرف المخلوقات ہے قرآن کریم کے چھڑے تو اللہ تعالیٰ حجیر مخلوق سا ان کی تشبیح نہیں ہے انہیں قرآن کریم ذریعے اللہ تعالیٰ درجات رفعتوں کے بلند کرے تو مقامات دے تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ تعالیٰ ان قرآن کریم ذریعے کتنے قومن کے عزت ان سے نوازے تو جے کہ ان قرآن کے چھڑن تھا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے رسوا کر قبر میں صحیح درست جواباً جو ذریعہ بھی قرآن کریم ہے اگر ایسا جو قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہوں دو قرآن کریم سے تعلق جڑے ہوں دو اسی قبر میں کامیاب تھی داسیں قبر سے سوالیں کے جواب میں کامیاب تھی داسیں اگر قرآن کریم میں ایسا تعلق کٹے چھنے ہوا ہے ترے اسی ناکامی نامرات تھی داسیں سنن ابی داؤد جی صحیح سند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا جنہیں بانے کے قبر میں لچو بیدو آگے وہ صحیح جواب دے دو آئے جے کہ تیز سوال تھی نہیں تنہیں جا جواب صحیح دی دو آئے تنہیں فرشتوں ہونے کا سوال کر دو آئے وَمَا يُدْرِيكَ تو کہ کی خبر پئی انہیں تنہیں سوالن جو جواب چھائے یہ جواب تو کتا نہیں چھائیں وہ جو تو قرأتو کتاب اللہ وآمنتو بشی وصدقتو رب العالمین جو قرآن کتاب کی تلاوت کی جائے انہیں تے ایمان آئے انہیں کی تصدیق کریں کی جائے کریں انہیں سوالن جو جواب نہیں جسے آخر میں کامیابی قرآن تیرے چلائے رب تبارک و تعالیٰ کا سوال موئی تو صبرن کے قرآن کریم پڑھن انہیں مطابق زندگی گزاری توفیق عطا فرمائے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.